السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں BHP میڈیا ہاؤس اور میں ہوں آپ کا بھائی توقیر احمد. آج ہمارے درمیان ایجوکیشن کے حوالے سے زبردست نمبر 1 تعلیمی معیار پرووائڈ کرنے والے واہ کینٹ میں میری مراد یونائٹڈ ایجوکیشن اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب محترم عابد علی صاحب ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. ہم صمیمی قلب سے عابد علی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. السلام علیکم عابد علی صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ہم آپ کو بہت انتظار کے بعد یقین کریں کوئی بھی پرسنالٹی آتی ہے تو ایک اس کے پیچھے ہوم ورک ہوتا ہے. ٹائم ہی نہیں ملتا کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہے اور ایجوکیشن کے بندوں کے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے ٹائم. تو اس وجہ سے ہم آپ کا اگین شکریہ ادا کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پیرنٹس بچوں کو ہمارے والے کر دیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ پیغام بھی اس بار. توقیر بھائی میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت اچھا میڈیا ہاؤس بنایا. جزاک اللہ. اور یہ جو آپ نے ایک سسٹم اسٹارٹ کیا ہے اویئرنیس کے حوالے سے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ، یہ بہت زبردست آپ کا اقدام ہے. میں اس پہ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ اسٹارٹ کیا ہے. تو باقی ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج سے نہیں، اور یہ اسٹارٹ سے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک یہ ہے قیامت تک ایجوکیشن کا سلسلہ ایک چلتا ہی ہے. تو یہ تو ایک ہے، ہم تو بس خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یونائٹڈ اکیڈمی نوآباد میں جاب چلا رہے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ یہ اس فیلڈ میں آیا جائے، لوگوں کی خدمت کی جائے؟ کیونکہ جب بھی تعلیم ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے واہ کینٹ میں ایک ہی نام پکارا جاتا ہے، وہ عابد علی صاحب کا نام ہے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے میرے خیال میں کچھ زیادہ بتا دیے میرے حوالے سے، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. میں آپ کو چلے تعارف کروا دیتا ہوں. میں نے تقریباً یہ 2010 میں 7 مئی 2010 کو یہ سسٹم سٹارٹ کیا تھا اور میں نے سب سے پہلے میٹرک کے بعد جو کام کیا وہ زعیم اکیڈمی میں کام کیا. بالکل صحیح. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سن 90s سے یعنی کہ 1990 سے وہ اکیڈمی چل رہی ہے. بالکل. تو وہاں پہ میرے استاد تھے، استاد محترم جناب محمد رضاق ایڈوکیٹ صاحب. تو انہوں نے میری تربیت، گرومنگ اور ساری چیزیں کی اور انہوں نے یہ شوق میرے اندر ڈالا. حالانکہ ان کو اور بھی بہت سارے شاگرد ہیں لیکن میں ان کا ایک واحد شاگرد ہوں جو میں گزشتہ 15 سال سے اسٹل ایک جگہ کے اوپر کام کر رہا ہوں. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو میں اس سارے کا کریڈٹ جو ہے نا وہ ان کو دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری گرومنگ اس حوالے سے کی. اور یہ جو مجھے پورے وہاں میں لوگ جانتے ہیں وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کم جانتے ہیں، ان کی تربیت زیادہ ہے. ایسے ہی ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے سسٹم کو لے کے کیسے چلنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں میرے استاد کا بہت زیادہ کردار ہے. والدین کی دعائیں ساتھ ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے. ہر وقت وہ ہم سنتے ہیں کہ بادشاہ نہیں بنتا لیکن بادشاہ بناتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ماشاءاللہ 15 سال سے لوگوں کو بادشاہ بنا رہے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک اور چیز آج کل بھی بڑی سننے میں آ رہی ہے سیاست کے حوالے سے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، تحریک لبیک پاکستان سے آپ کا نام جڑا ہوا ہے. لوگ تو جوڑنے کہتے ہیں جوڑتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں جڑے ہوئے ہیں آپ TLP کے ساتھ. اور بھی جماعتیں ہیں جیسے نون لیگ، جیسے تحریک انصاف، جیسے پیپل پارٹی. لبیک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. حالانکہ یہ ایجوکیشن سے بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو پالیٹکس کے حوالے سے آ جاتے ہیں. TLP کے ساتھ جو تعلق ہے وہ غازی اسلام حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے جو وصال ہے، پھر اس تحریک میں شامل رہنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے یہ تعلق جو ہے نا وہ بنا جب بھی اور پھر قریب ہوتے گئے. اصل میں تحریک لبیک تو بہت بعد میں بنی. مطلب کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب غازی صاحب نے یہ اقدام اٹھایا تھا تو اس کے بعد مختلف تحریکیں چلیں. تو اس کے اندر جو بہت سارے لوگوں کی انوالومنٹ رہی، لیکن جو علامہ خاتم حسین رضوی کی جو انوالومنٹ تھی وہ بھرپور اخلاص کے ساتھ تھی. اور ان کا اخلاص ہی جو تھا وہ مطلب کہ کھینچ کے لے کے چلا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. تبلیغی جماعت والے بھی ہم سننا کرتے ہیں کہ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ حدیث سنایا کرتے ہیں. میں نے مطلب یہ حدیث پاک ہے. تو اخلاص کسی بھی کام میں ہوگا اس کی عمارت اچھی ہوگی.
اس کا کام اچھا ہوگا. بالکل ایسے مطلب ایکشن ڈیپینڈ اپون انٹینشن, انما الاعمال بالنیات. آپ نے غازی ممتاز قادری شہید رحمہ اللہ کا نام لیا تو ایک شعر ذہن میں آتا ہے, نماز اچھی, روزہ اچھا, زکوٰۃ اچھی, حج اچھا, باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مروں شاہ بدخواہ کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. بالکل ایسے. تو بالکل آپ کی بات حق بجانب ہے. تو ایجوکیشن, سیاست, یہ ایک دو ڈفرینٹ فیلڈ ہیں. آپ اپنی لائف کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ایجوکیشن کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں, سیاست کو کتنا ٹائم دیتے ہیں, اور اپنی پرسنل لائف کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ایجوکیشن کے ساتھ تو میں 24/7 اٹیچ ہوں. اور پالیٹکس جو ہے وہ اگر تو آپ مطلب پاکستان کی سیاست یا ورلڈ لیول کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ایک آپ کو پتہ ہے بالکل ایک منافقت والا چہرہ ہے. ایسے ہی ہے. یعنی کہ ہم نے جو سیاست کو انٹروڈیوس کیا ہے یا جو کروایا ہے وہ بالکل منافقت ہے. ٹھیک ہے. تو تحریک لبیک کے ساتھ جو میرا جو تعلق ہے یا ان کی سیاست کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ نظریاتی تعلق ہے. اور وہ سیاست ہے جو ریاست مدینہ کی سیاست. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا, جس میں خدمت خلق آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ سیاست کا انداز ہی ڈفرینٹ تھا اور آج کل کی ہماری سیاست کا انداز ہی ڈفرینٹ. ایسے ہی ہے. ایک اور چیز, آپ نے سیاست پر بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ ملک کیا نام ہے, تحریک لبیک پاکستان کے جو اس وقت سربراہ ہیں جناب محترم سعد رضوی صاحب, اللہ پاک ان کی زندگی دراز کرے, ان کے علم میں, ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے. وہ جب بھی واقعات آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جناب آپ کے پاس ہوں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم میرے سے بہت پیار کرتے ہیں, میرے بھائی سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق بھی ہے. اور وہاں میں ابھی وہ آئے تھے جب, ٹھیک ہے, تو وہ میرے پاس آئے تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب علامہ خادم حسین رضوی پہلی بار جب واقعات تشریف لائے تھے تو وہ میری ہی دعوت پر تشریف لائے تھے. اس ٹائم غازی اسلام حضرت غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کا عرس تھا تو ہم نے ان کو واقعات میں انوائٹ کیا ہوا تھا. تو وہ وہاں سے سیدھا یہاں پہ, یعنی کہ یہ مجھے, میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی دفعہ علامہ خادم حسین رضوی اگر واقعات میں آئے تھے تو وہ بھی میری بساطت, پورا پاکستان ان سے محبت کرتا ہے. اور علامہ سعد حسین رضوی صاحب بھی پہلی دفعہ جب واقعات آئے تھے تو وہ بھی میری. سبحان اللہ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پورا پاکستان علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے محبت کرتا تھا, کرتا ہے, کرتا رہے گا. اسی طرح علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے محبت کرتا ہے, کرتا رہے گا. ہم بھی بی ایچ پی بھی ان سے محبت کرتا ہے. بالکل. اور بی ایچ پی بھی چاہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل لیں. آپ کو پتہ ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ بڑی ایک باکمال شخصیت ہے. اور وہ آپ جب ان سے ملیں گے وہ آپ کو بھرپور ٹائم دیں گے. کوئی وہاں پروٹوکولز کا چکر نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ انہیں فون کریں گے, چلے جائیں گے, وہ آ جائیں گے جس طرح کہیں گے. اگر وہ اسلام آباد میں ہوئے, پنڈی میں ہوئے, لاہور میں ہوئے, کیونکہ بی ایچ پی کا بھی اسٹوڈیو ہم اسلام آباد میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ. تو وہاں پہ ہمارا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ منسٹر سے بات کرنا, کیونکہ بی ایچ پی پاکستان کی آواز ہے. بی ایچ پی کا مقصد ہی پاکستان کی آواز کو بلند کرنا, پاکستان کا امیج, پاکستان آرمی سے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا, یہ ہمارا مقصد ہی ہے. تو ہم اپنے مقصد, اپنے کاز کو لے کر ابھی جلد ہی اسلام آباد میں اپنا آفس بنا رہے ہیں. اس پہ ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا, بی ایچ پی کے لیے آسان ہو جائے گا لوگوں سے ملنا. لیکن اس سے ہٹ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ محبت کو ہم کرتے ہیں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی تحریک, آپ کی میں نے بات کاٹی کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ لوگ تمام مسالے کے لوگ بہت بھرپور پیار ہیں. ایسے ہی کوئی انہیں کسی مسلک کا نمائندہ نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے, کیا بات ہے آپ کی, آپ کو بالکل ایسے ہی ہے. کہنے ان سے مطلب پوری دنیا پیار کرتی ہے. نان مسلمس جن کو مطلب کہ کسی چیز کا نہیں پتا, وہ جب ان کی تقریر کو سنتے ہیں کسی بات میں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ دل سے بات کرتا ہے. کیا بات ہے, زبردست, 100% رائٹ بات آپ نے کی ہے. 24/7 ٹائم دیتے ہیں ایجوکیشن کو محترم عابد علی صاحب, اور پھر اس میں سے قیمتی ٹائم اپنا
سیاست کو دیتے ہیں, باقی ایکٹیویٹیز میں دیتے ہیں. یہ اصل ٹیچر کی یہ پہچان ہے کہ ٹیچنگ سے ہٹ کے باقی چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آتی. میں بھی ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ٹیچنگ ہی سے پیار کرتا ہوں, اور آج بھی میری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے درمیان بھی یونائٹڈ ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جناب عابد علی صاحب قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے. آخر میں ان سے پوچھیں گے کہ بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ بی ایچ پی میڈیا ہاؤس کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نے یہ بہت اچھی کاوش ہے, رمضان المبارک کی آمد ہے, اور آپ نے میں نے سنا ہے کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے بھی ایک سیشن رکھنے جا رہے ہیں جو پورے 30 رمضان چلے گا انشاءاللہ. میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ درس قرآن کو لازمی اٹینڈ کریں. رمضان المبارک میں یہ نعمتیں محبتیں سمیٹنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. آخر میں ہم محترم جناب عابد علی ڈائریکٹر یونائٹڈ ایجوکیشن اکیڈمی کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے درمیان تشریف لائے. بہت شکریہ جناب محترم ڈائریکٹر عابد علی صاحب. بہت شکریہ جی صاحب, بہت شکریہ.